السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، 10ویں سپارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انفال کا آخری حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کا جو آخری اور بقیہ حصہ ہے اس میں 5 باتیں ہیں۔ مال غنیمت کا حکم ہے، غزوہ بدر کے حالات ہیں، اللہ رب العزت کی نصرت کے اسباب ہیں، جنگ سے متعلق ہدایات ہیں، نصرت اور ہجرت کے فضائل ہیں۔ سب سے پہلے مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا کہ مال غنیمت میں سے خمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، جبکہ بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہے۔ مال غنیمت کا حکم بیان کرنے کے بعد غزوہ بدر کے حالات کو ذکر کیا گیا کہ غزوہ بدر میں مشرکین مسلمانوں کو کم سمجھنے لگے اور مسلمان مشرکین کو کم سمجھنے لگے، اور ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں اس جنگ کا ہونا طے ہو چکا تھا۔ پھر شیطان مشرکین کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتے رہے، جس میں پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی اور کفار ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی نصرت کے 4 اسباب کو ذکر کیا کہ اگر مسلمان میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچتے رہیں گے اور میدان جنگ میں ناموافق امور پر صبر کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر آج بھی مسلمان ان 4 اسباب کو اختیار کریں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج بھی اللہ رب العزت کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ پھر میدان جنگ سے متعلق ہدایات دی گئیں کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو مادی، عسکری اور روحانی طور پر تیاری رکھنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ روحانی طور پر تیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ تیاری ہے جو چھوٹے سے چھوٹے لشکر کو بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا دیتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، شوق شہادت ہوگا، نیت خالص ہوگی، مقصد اعلاء کلمت اللہ ہوگا، تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بھی بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا جائے گا اور فتح اور نصرت حاصل کرے گا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مجاہدین میدان جنگ میں بہادری دلیری دکھاتے تھے اور آج ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، تو ان کے اندر سب سے زیادہ روحانی طور پر تیاری تھی، وہ زیادہ سے زیادہ روحانی طور پر تیار تھے۔ ان کو شوق شہادت تھا، شہادت کا شوق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں ایک مرتبہ زندہ کیا جاؤں پھر مجھے قتل کیا جائے۔ شوق شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شوق شہادت تھا۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کافر صلح کرنا چاہیں اور مصلحت مسلمانوں کی صلح کرنے میں ہو تو مسلمانوں کو صلح کر لینی چاہیے۔ سورہ انفال کا آغاز مال غنیمت اور جہاد کا تذکرہ پر ہوا، اور اس کا اختتام بھی ہجرت اور نصرت کا ذکر کرتے ہوئے ہو رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کے ساتھ رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے کہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔
اس پارے میں جو سورہ توبہ کا جو اس پارے میں حصہ ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز کو بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا اور مشرکین سے جو معاہدے کیے گئے تھے ان سے برات کا اعلان کیا گیا۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کیا گیا اور اہل کتاب کے ساتھ قتال کا اعلان کیا گیا۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیازی چیز وہ غزوہ تبوک بنی۔ غزوہ تبوک رومیوں سے لڑا گیا جو کہ اس وقت کے سپر پاور تھے۔ شدید گرمی کا عالم تھا، فقر و فاقہ تھا، اور اس فقر و فاقے میں باغات کے پھل پک چکے تھے۔ سوائے چند مومنوں کے باقی سب نے اس غزوے میں شرکت کی۔ منافقین نے پہلے کی طرح بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ اسی وجہ سے اس پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت کو بیان کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کے نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہوں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اتنی شدید مذمت کی گئی منافقین کی۔ پہلے کہا آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے انتقال پر کسی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جاتے رہے ہیں تو اب آپ نے وہاں پر بھی نہیں جانا۔ پھر آخر میں مسلمانوں کی اس جماعت کا ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے، اور ان لوگوں کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ میدان جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ آتے تھے۔ ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ مخلصین کی جماعت ہے اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تھا 10ویں سپارے کا خلاصہ جس کے 2 حصے تھے، سورہ انفال کا آخری حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کا جو آخری حصہ ہے اس میں 5 باتیں تھیں۔ مال غنیمت کا حکم تھا، غزوہ بدر کے حالات تھے، مسلمانوں کے لیے نصرت کے اسباب تھے، جنگ سے متعلق ہدایات تھیں، اور ہجرت اور نصرت کا ذکر تھا۔ جبکہ سورہ توبہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 2 باتیں تھیں کہ مسلمانوں کو مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا اور مسلمانوں اور منافقین کے درمیان امتیاز کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔